سارم برنی صاحب کا یعنی اب تو یہ لوگ کہیں گے نا کہ یہ انسانی اسمگلنگ سے بہت بڑا اسکینڈل ہے جو کہ سارم برنی صاحب کا اب سامنے آیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا ٹرسٹ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور وہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پہلے بھی کسی کو یہ سوال نہیں کیا گیا ان سے۔ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سارم برنی صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ چالان کے مطابق سارم برنی نے ایک بچی کے عوض $3000 دیے اور سارم برنی اس بات کا اعتراف عدالت کے روبرو کر چکے ہیں۔ سارم برنی نے اصل والدہ سے اجازت لیے بغیر بچی کو امریکی شہریت یافتہ فیملی کو دے دیا۔ یہ بات جانتے تھے سارم برنی صاحب؟ دیکھیں یہ بہت بڑے انکشافات ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ انسانی اسمگلنگ سے بھی بڑا اسکینڈل سارم برنی صاحب کا منظر عام پر آ گیا ہے اور اس کی تمام تر تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی، غالباً عید سے پہلے یہ قرار دیا جا رہا تھا کہ عید کے بعد سارم برنی صاحب کی ہو سکتا ہے ضمانت ہو جائے اور وہ باہر آ پائیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو پایا اور 24 تاریخ تھی اور یعنی 24 جون 2024 کل کا دن تھا۔ سارم برنی صاحب کی شرقی کی عدالت میں سماعت تھی اور پھر یہ تھا کہ سارم برنی صاحب اب ہو سکتا ہے باہر نکل آئیں۔ سارم برنی نے کیونکہ بہت بڑا وکیل کر لیا، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کروڑوں کا وکیل کر لیا سارم برنی صاحب نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ سارم برنی صاحب کا پہلے جو معاملہ چل رہا تھا یعنی کہ انہوں نے انسانی اسمگلنگ کی اور اس کے عوض انہوں نے پیسے وصول کیے۔ ایف آئی اے نے اپنے چالان کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، $3000، اور اس کے بعد یہ تو ثابت شدہ چیزیں ہیں جو ایف آئی اے نے لکھی ہیں، باقی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی آگے چلیں گی۔ سارم برنی صاحب کا یعنی اب تو یہ لوگ کہیں گے نا کہ یہ انسانی اسمگلنگ سے بہت بڑا اسکینڈل ہے جو کہ سارم برنی صاحب کا اب سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہ سارم برنی صاحب کا جو ٹرسٹ ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ بھی کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا اور جو سماعت ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور پہلے ایف آئی اے نے اس کا عبوری چالان جمع کروا دیا ہے اور افشین کا جو ان کی اصل والدہ ہے بچی حیا کی، ان کا بھی بیان ریکارڈ کروا لیا گیا تھا ہم نے جب لاسٹ ویڈیو کیا۔ جی، اور دیکھیے اس میں جو ایف آئی اے نے عبوری چالان جمع کروایا ہے اس میں یہ ہے کہ ایف آئی اے نے کچھ ایسی چیزیں لکھی کہ جس کی بنا پر عدالت نے کہا کہ ابھی اس تاریخ پر ہم ضمانت نہیں دیتے، آپ کو 2 دن مزید آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اب یہ چالان جمع ہو چکا ہے۔ چالان میں کیا بتایا گیا؟ چالان میں بہت ہی خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، یہ سارم برنی کے ٹرسٹ کا نام ہے، سندھ چائلڈ ایف اور سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، یعنی یہ 2 مختلف نام ہیں، ایک سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اور سندھ چائلڈ ایف سارم برنی اور ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے تحت رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا ٹرسٹ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور وہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پہلے بھی کسی کو یہ سوال نہیں کیا گیا ان سے۔ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سارم برنی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جس انداز سے انہوں نے ان کے اوپر جو الزامات لگتے آئے ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا یعنی خوفناک اسکینڈل ہے۔ اگر اس کا کوئی جواب یا جواز ان کے پاس نہیں ہوگا کوئی عدالتی یا ٹیکنیکل، تو ہو سکتا ہے سارم برنی صاحب کا جو ٹرسٹ ہے اس کو بھی جزوی طور پر یا پھر کلی طور پر یہ سیل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ چالان کے مطابق سارم برنی نے ایک بچی کے عوض $3000 دیے اور یہ حیا صاحبہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور سارم برنی اس بات کا اعتراف عدالت کے روبرو کر چکے ہیں۔ یہ یعنی اقبال جرم ہو چکا ہے۔ سارم برنی صاحب نے اعتراف کیا اور اس کے علاوہ سارم برنی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرے ٹرسٹ نے کیا ہوگا، میں اس میں انوالو نہیں ہوں، لیکن یہ ہوا ہے، اس بات کو سارم برنی صاحب اچھا سارم برنی صاحب ایک بات مانتے ہیں کہ جو انہوں نے ان سے متعلق باتیں کی گئی، الزامات لگائے گئے کہ سارم برنی صاحب نے جو بچوں کی حوالگی ہے وہ ویسے ہی کر دی، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے
کہ افشین ہی حیا کی اصل والدہ ہیں. صحیح. یہ سارم بنی صاحب یہ بھی اعتراف کر چکے ہیں, عدالت کے سامنے انہوں نے اس بات کو بھی قبول بالکل کر دیا. ٹھیک ہے. اور سارم بنی کے ساتھ FIA جو باتیں بتا رہا ہے جی. اس میں سارم بنی کے ساتھ ایک بصالت علی خان ہے, ایک حمیرہ ہے. انہوں نے جان بوجھ کر بچوں کے نام تبدیل کیے. اچھا. یعنی ایک تو شزا اور فاطمہ غالباً صحیح. جن کا نام سارا اور زہرا, یعنی نام تبدیل کر کے بچے فروخت کیے گئے. یہ ان کی بھی آئیڈینٹی کو چھپانا اور وہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ, اور اس کے بعد کچھ ایسے اسکینڈل سامنے آئے کہ جب یعنی حیا جن کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ غالباً کوئی جون کے مہینے میں 2023 میں ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جب یہ بچی سارم بنی صاحب اپنے جو کاغذات میں لکھواتے ہیں, یا پھر سارم بنی صاحب نہ ان کا ٹرسٹ جو لکھواتا ہے وہ اس کی تاریخ پیدائش ہی تبدیل کر دیتا ہے, کوئی اگست کی تاریخ کر دیتا ہے. سو اس کی بھی وجہ سے بھی جو ضمانت ہے وہ رکی ہوئی ہے. اور یہ بھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ دستاویزات میں بھی ہیر پھیر کی گئی. FIA کے مطابق یہ ایک تو نام تبدیل کیے, فیملی کورٹ میں جمع کروائے گئے دستاویزات میں اصل والدین کے نام ظاہر نہیں کیے گئے. یعنی اصل یہ جانتے بوجھتے آپ کو اندازہ ہے, آپ کو علم ہے کہ بھائی یہ ہیں اصل والدین, اس کے بعد بھی اگر آپ نے نام ان کے چھپائیں تو یہ آپ کو قصوروار ہے نا. اور اس کے علاوہ افشین نے اپنے 164 کے بیان میں کہا کہ سارم برنی جانتا تھا کہ بچی حیا کی اصل والدہ وہ ہیں, یعنی افشین ہیں. ٹھیک ہے. چالان کے مطابق جسے مدیحہ کے ذریعے بشرا خاتون کو پیسوں کے عوض دیا گیا, اور سارم برنی یہ بھی جانتا تھا کہ بشرا اور ایاز اصل والدین نہیں ہیں. اس کے باوجود سارم برنی نے بچی کی حوالگی اس کی اصل والدہ کو نہیں دی, یہ جانتے بوجھتے. سارم برنی نے اصل والدہ سے اجازت لیے بغیر بچی کو امریکی شہریت یافتہ فیملی کو دے دیا. یہ بات جانتے تھے سارم برنی صاحب. دیکھیں یہ بہت بڑے انکشافات ہیں. ایک تو اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس بچی کا فیصلہ اب ہم خود کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور FIA کے مطابق بشرا کنول ایاز خان نے بھی سارم پر اپنے 164 کے بیان میں اسی طرح کے الزامات عائد کیے. سارم بنی, حمیرہ ناز اور بصالت علی خان نے غلط دستاویزات دیے. اچھا. یہ بشرا کنول اور ایاز کا بھی بیان ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ غلط دستاویزات دیے, حقائق کو چھپایا, ان بچوں کی اسمگلنگ کے لیے یہ غلط دستاویزات فیملی کورٹ میں دیے. فیملی کورٹ میں ہمارے سامنے تو یہ اسکینڈل آیا نا کہ بچوں کو اورفن ڈکلیئر کر کے ان کو دے دیا. یہ کتنی بڑی ہیر پھیر ہے. چالان کے مطابق تاہم وہ حلف نامے دینے میں ناکام رہے. مقدمے کی تفتیش ابھی نامکمل ہے. حمیرہ ناز اور بصارت علی خان کو گرفتار کرنا ہے. مزید 6 بچوں کی دستاویزات کی روشنی میں تفتیش کرنی ہے. حتمی چالان میں تمام چیزوں کو مینشن کیا جائے گا. اچھا, جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ سارم برنی صاحب کے ٹرسٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جانا ہے, اور یہ FIA کوشش کر رہا ہے. FIA نے یہ بھی کہا نا کہ اگر ان کو آپ نے ضمانت دے دی تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جو شواہد ہیں جو ہم تک پہنچ بھی سکتے ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں. سو انہیں ضمانت فی الحال نہ دیجیے اور انہیں ہماری تحویل میں دیجیے اور جسمانی ریمانڈ پر. تو FIA کی یہ استدعا تو مسترد کر دی گئی. عدالت نے کہا کہ ہم جسمانی ریمانڈ پر آپ کو نہیں دیتے, لیکن یہ کر لیتے ہیں کہ ان کو جوڈیشل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں. اور سارم بنی صاحب کے ٹرسٹ کے معاملات کو بھی دیکھا جانا تھا, اور یعنی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک ٹرسٹ جو کہ بچوں کی حوالگی سے متعلق, اور اس کے علاوہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ٹرسٹ ہی رجسٹرڈ نہیں ہے. جی, ٹرسٹ رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا, ایک تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ سارم برنی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے کہ اگر وہ ٹرسٹ کو رجسٹر کروانے میں ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہوں گی, کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوں گے اس کے. میرا خیال ہے کوئی بہت بڑے پیسوں کا معاملہ تو ہوگا ہی نہیں نا, کیونکہ سارم برنی صاحب کو جو لوگ عطیات اور اس کے علاوہ جو ڈونیشنز دیتے ہیں اس کی مد میں بھی اگر آپ یعنی یہ کہیں کہ یہ ٹرسٹ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ تو بہت بڑا لوگوں کے لیے بھی ڈسٹرسٹ ہے کہ یار دیکھیں ایک ایسا ٹرسٹ جس کو ہم پیسے دیتے رہے, جس کو ہم اپنے عطیات دیتے رہے, جس کو ہم اپنی ڈونیشنز دیتے رہے کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے, اور اگر وہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو اس
پہ تو بہت سارے سوالات اور اٹھیں گے نا کہ بھئی آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ لیکن تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ تمام تر تفصیلات سب دیکھیے یہ تفتیش سارم کی بنی جائے صاحب نے گی، تو ہاں۔ خود یہ کہا، یعنی اپنی گرفتاری سے پہلے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، ان کو یہ بھنک پڑ گئی تھی کہ وہ گرفتار ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھ پر کیچڑ اچھالنے والوں میں کون اچھا۔ شامل ہے، اور میں وقت آیا تو سب کے نام لوں گا اور میں اب نہیں چھوڑوں گا. لیکن جو الزامات لگے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور ان کا سارے اعتراف کافی حد تک تو وہ خود بھی کر چکے ہیں. اب آگے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو دیکھا بالکل جائے ایسے گا ہی ہے. کیا ہوتا ہے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.